اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میس اور ویٹ یعنی کمیت اور وزن کے بارے میں اور ان دونوں کے فرق کے بارے میں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، پر فزکس یا طبیعیات میں ان دونوں مقداروں یا کوانٹیٹیز کے بیچ بہت فرق ہے۔ ایک جسم میں مادے کی مقدار کو یا انگریزی میں اگر ہم کہیں تو اماؤنٹ آف میٹر کو ہم کہتے ہیں ماس، اور اسے اردو میں ہم یا اردو اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کمیت۔ اور اگر ہم فزکس کی اینک سے دیکھیں تو ایک جسم پہ اگر کوئی قوت لگتی ہے تو اس کے رد عمل کی مقدار کتنی ہوگی، اسے ہم اس جسم کا ماس یا کمیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شے جس کا ماس زیادہ ہے تو اس پر جب کوئی قوت لگے گی تو اس کا رد عمل بھی زیادہ ہوگا، برعکس ایسے چیز کے کہ جس کا ماس کم ہے یا جس کی کمیت کم ہے، اس پر اگر کوئی قوت لگے گی تو اس کا رد عمل بھی کم ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں وزن کی۔ ایک جسم پر کشش ثقل کی قوت یا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں گریویٹیشنل فورس، وہ کتنی لگ رہی ہے اسی کو ہم اس چیز کا وزن کہتے ہیں۔ اور وزن کے یونٹس ہمارے ہاں، وزن کا سٹینڈرڈ یونٹ ہوتا ہے نیوٹن یا کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، اور میس یا کمیت کا یونٹ ہوتا ہے کلو گرام۔ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو ہم مزید بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ میرا میس یا کمیت ہے 70 کلو گرام، یعنی میرے اندر کل 70 کلو گرام کا مادہ ہے، پر یہ میرا وزن نہیں ہوگا۔ روزمرہ زندگی میں عام طور پر عمومی طور پر ہم اسے ضرور وزن مانتے ہیں، پر فزکس یا طبیعیات میں یہ ہمارا دراصل میس یا کمیت ہے۔ اب ہم وزن کا حساب لگا لیتے ہیں کہ میرا وزن اگر میں معلوم کرنا چاہوں کہ کتنا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں اس زمین پر ہوں تو مجھ پر کشش ثقل کی قوت لگ رہی ہوگی جو کہ زمین کی ہی ہوگی، تو یہ معلوم کرنے کے لیے ہم مدد لیں گے نیوٹنز لا آف یونیورسل گریویٹیشن، یا جسے ہم کہتے ہیں نیوٹن کا کشش ثقل کا آفاقی قانون۔ تو اسے پہلے لکھ لیتے ہیں۔ F is equal to G into M1 into M2 divided by R square۔ یہاں یہ کیپٹل جی ایک مستقل یا کانسٹنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں یونیورسل گریویٹیشنل کانسٹنٹ، اور اس کی قدر ہوتی ہے G is equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کلو گرام اسکوائر۔ یہاں یہ M1 زمین کا میس ہے جو کہ برابر ہوتا ہے M1 would be equal to 5.9772 into 10 کی طاقت 24 کلو گرام، اور میرے اور زمین کے سینٹر آف میس کے درمیان یہ فاصلہ ہوگا R۔ اور اگر ہم جانتے ہیں کہ زمین کی سطح پہ اگر میں کھڑا ہوں تو ایک ایوریج فاصلہ ہم زمین کی سطح سے لے کر زمین کے سینٹر تک ہوتا ہے، یہ R برابر ہو جائے گا 6.771 ضرب 10 کی طاقت 6 میٹرز۔ اور یہ ساری ویلیوز کو جب ہم پلگ ان کریں گے تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ یہ بھی ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے جسے ہم نے لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، اسی لیے ہم یہاں اسے لکھ لیتے ہیں، اور یوں یہ F برابر ہو جائے گا 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر انٹو M2، اور یہ M2 دراصل میرا میس ہے۔ اور ہم نے یہ ازیوم کیا تھا کہ میرا میس 70 کلو گرام یا 70 kg ہے۔ اب ہم اگر اسے اس 9.8 سے ضرب دے لیں یا ملٹیپلائی کر لیں تو ہمارے پاس جواب آئے گا 686 نیوٹن، کیونکہ قوت کا جو ہمارا یونٹ ہے اسٹینڈرڈ یونٹ یا اکائی وہ نیوٹن ہے۔ یہ F برابر ہو جائے گا 686 نیوٹنز۔ تو جناب یہ ہو گئی وہ کشش ثقل کی قوت جو زمین مجھ پر لگا رہی ہے، اور یہی میرا وزن بھی ہوگا، جو کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی عموماً روزمرہ زندگی میں ہم اسے وزن اور یہ ہو گیا جناب
وہ کشش ثقل کی قوت جو زمین مجھ پہ لگا رہی ہے، اور یہی ہو جائے گا میرا وزن بھی۔ اور یہ تو بات ہو گئی زمین کی۔ فرض کریں کہ اگر میں چاند پر چلا جاؤں تو وہاں کی کشش ثقل کی قوت ظاہر ہے زمین والی تو نہیں ہوگی، کچھ اور ہوگی، تو وہاں میرا ماس اور میرا وزن کیا ہوگا؟ پہلے میس کی بات کر لیتے ہیں۔ چونکہ میس یا کمیت تو ہمارے اندر کا مادہ ہے، تو یہ تو پوری کائنات میں کہیں پر بھی نہیں بدلنے والا، یہ تو یہی رہے گا، یعنی 70 کلو گرام ہی رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں وزن کی۔ اگر میں چاند پر چلا جاؤں تو ہم جانتے ہیں کہ چاند کی کشش ثقل کی قوت زمین سے مختلف ہوگی، اور اگر ہم اسی یونیورسل گریویٹیشنل لا کی بات کریں تو یہاں یہ کیپٹل جی تو چونکہ کانسٹنٹ ہے یہ وہی رہے گا، ایک یونیورسل کانسٹنٹ ہے۔ اس M1 کی جگہ چاند کا میس آ جائے گا، اور یہ سینٹر آف میس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے یہ بھی تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ چاند کا ظاہر ہے سینٹر مختلف ہے زمین کے سینٹر سے، اس کی سرفس تک کا جو لمبائی ہے۔ چاند کی کشش ثقل کی قوت زمین سے 1/6 ہوتی ہے۔ اگر ہم 1/6 کو ضرب دے دیں اس 686 نیوٹن سے، تو یہ ہو جائے گا، مینٹل میتھ کرتے ہیں ہم، تقریباً 114 نیوٹن۔ تو یعنی چاند پر ہمارا وزن تبدیل ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر ہم کسی اور سیارے پر جائیں گے تو وہاں بھی ہمارا وزن وہاں کی کشش ثقل کی قوت کے مطابق بدل جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ہمارا جو میس ہے یا ہمارے اندر جو مادہ ہے وہ تو وہی کانسٹنٹ ہے جو کہ کہیں بھی تبدیل نہیں ہوگا، چاہے ہم کسی دوسرے سیارے پہ ہی کیوں نہ چلے جائیں۔